بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ سب؟ الحمدللہ، میں آپ سب کو نازہ قرآن کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب اپنے اپنے بستے سے یہ کتاب نکالیے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعوذ، تسمیہ اور دعا۔ میری بات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے صفحہ نمبر 6 کھولیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 6 آپ کے سامنے، جس میں حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں اشکال کے اعتبار سے، یعنی جن حروف کی شکلیں ایک جیسی ہیں انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں با تا سا، شکل ایک جیسی ہے، نقطوں کا فرق ہے۔ اسی طرح جیم ہا اور خا ایک جیسی شکل ہے، نقطوں کا فرق ہے، اور اسی طرح آخر تک کچھ گروپنگ ہوئی ہے۔ تو ہم ان کی اشکال پہچانیں گے اور ان کے نام پہچانیں گے۔ تو یہ ہم اعادہ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے، اس سے پہلے گزشتہ جماعت میں ہم یہ تفصیل سے سیکھ چکے ہیں۔ تو آپ ان حروف کی اشکال کو غور سے دیکھیں گے اور میں ان کا نام بولوں گا، آپ نے میرے بعد ان کا نام بھی دہرانا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے ہے الف۔ کتاب کے صفحے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر حرف کی شکل بنی ہوئی ہے اور نیچے اس کا نام لکھا گیا ہے۔ تو آپ غور سے اس حرف کو دیکھیے اور اس کا نام بولیے۔ تو میں اس کا نام بولوں گا، آپ غور سے دیکھیے اور نام دہرائیے۔ یہ ہے الف، اس حرف کا نام ہے الف۔ شاباش۔ اس کے بعد یہ حرف ہے با۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک نقطہ، تو یہ ہے با۔ اس حرف کا نام ہے با۔ اور اس کے اوپر دو نقطے ہیں، دکھنے میں شکل اس کی با جیسی ہے، لیکن اس کے نیچے کوئی نقطہ نہیں، اوپر اس کے دو نقطے ہیں، یہ ہے تا۔ اس حرف کا نام ہے تا۔ سب اس کا نام بولیے۔ شاباش۔ اس حرف کا نام ہے تا، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، اور اگر اس کے اوپر دو کی جگہ تین نقطے لگا دیے جائیں تو یہ بن جاتا ہے سا۔ اس حرف کا نام ہے سا، جس کے اوپر تین نقطے ہیں۔ سب اس کا نام بولیے۔ شاباش۔ اس کا نام لیتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ اس کے نام میں سین کی طرح سیٹی نہیں ہوتی۔ تو مجھے دیکھیے میں کیسے بول رہا ہوں، سا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے لگا کر، سا۔ شاباش۔ اگلا حرف دیکھیے، یہ ہے جیم۔ سب اس کا نام بولیے، جیم۔ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کا نام ہے جیم۔ اور اس حرف کا نام ہے ہا۔ اس کے نیچے کوئی نقطہ نہیں، دکھنے میں جیم کی طرح ہے، لیکن جیم کے نیچے ایک نقطہ تھا، ہا کے نیچے کوئی نقطہ نہیں۔ سب اس کا نام بولیے، ہا۔ شاباش۔ اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے خا۔ اس حرف کا نام ہے خا۔ موٹا نام لینا ہے اس کا، ذرا موٹا اور بھاری کر کے، خا۔ تو ایک دفعہ پھر یہاں تک دہرائیں گے ناموں کو۔ یہ ہے الف، بولیے۔ شاباش۔ اور یہ ہے با، با کے نیچے ایک نقطہ۔ یہ ہے تا، تا کے اوپر دو نقطے۔ نام بولتے جائیے۔ یہ ہے سا، سا کے اوپر تین نقطے۔ یہ ہے جیم، جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور یہ ہے ہا،
ہا کے نیچے کوئی نقطہ نہیں. ہاں اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے خا. بولیے. شاباش. یہ تمام حروف آپ پچھلی جماعتوں میں ان کی پہچان کر چکے ہیں. یہاں ہم اعادہ کے لیے پڑھیں، دہرائی کر رہے ہیں. اس حرف کا نام ہے دال. اس کا کیا نام ہے؟ دال. شاباش. یہ خیال رہے آپ دیکھ رہے ہیں با تا ثا جیم ہا خا، یہ بڑے بڑے حروف ہیں اور یہ چھوٹا سا حرف ہے مڑا ہوا، اس کا نام ہے دال. اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے ذال. اس حرف کا نام بولیے ذال. ذال کا نام بھی سا کی طرح نرمی سے پڑھنا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے لگا کر. ذال. اور اس حرف کا نام ہے را. را. دیکھیے را اور دال میں فرق یاد رکھیے. دال آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ مڑا ہوا ہے، جبکہ را دال کی طرح مڑا ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا زیادہ نہیں. تو یہ فرق یاد رکھنا ہے. یہ ہے را. را. را کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے زا. اس حرف کا نام ہے زا. اور اس حرف کا نام ہے سین. اس حرف کا نام بولیے سین. سین کے اوپر 3 نقطے لگائے تو یہ بن جاتا ہے شین. نام بولیے شین. پیارے بچوں، ہم یہ عربی حروف تہجی کے نام سیکھ رہے ہیں، تو اردو اور عربی ناموں میں فرق یاد رکھنا ہے. جیسے اردو میں آپ بولتے ہیں بے تے سے، عربی میں ہم اس کی جگہ بولیں گے با تا سا. تو جہاں کسی حرف کے نام میں بڑی یہ آتی ہے جیسے کہ بے تے سے، اس کی جگہ ہم الف استعمال کریں گے با تا سا. اسی طرح ہے کی جگہ ہا، خے کی جگہ خا، رے کی جگہ را اور زے کی جگہ زا. تو یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. عربی حروف تہجی کے ناموں میں بے تے سے وغیرہ نہیں پڑھیں گے بلکہ با تا سا. لیکن سارے نام تبدیل نہیں ہوں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیم جیسے اردو میں جیم ہے، اور اسی طرح دال زال اردو میں بھی دال زال پڑھا جاتا ہے. سین شین اردو میں بھی سین اور شین پڑھا جاتا ہے. اگلا حرف دیکھیے، اس کا نام ہے صاد. موٹا اور بھاری نام پڑھنا ہے اس کا، موٹا کر کے دا صاد. شاباش. صاد. اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو اس کا نام ہے ضاد. زواد نہیں پڑھنا، سواد زواد یہ آپ اردو میں تو پڑھتے ہیں لیکن عربی میں سواد زواد نہیں ہے. عربی میں ان کا نام بالکل سیدھا لینا ہے، صاد. اور اسی طرح ضاد. پڑھیے. شاباش. اور اس کا عربی نام ہے طا. موٹا اور بھاری کر کے پڑھیں گے طا. جی اردو میں ہم توئے اور زوئے کہتے ہیں، لیکن عربی میں طا اور وا نام کو سیدھا پڑھیں گے اور موٹا اور بھاری کر کے پڑھیں گے. تو پہلے اس کا نام پڑھیے طا، اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیں تو یہ بن جاتا ہے وا. 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 زا کی طرح سیٹی کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کو دال کی طرح نرمی سے پڑھنا ہے، لیکن اس کا نام موٹا کر کے لینا ہے، بھاری کر کے. وا. شاباش. آگے چلتے ہیں، اور یہ ہے عین. عربی نام اس کا لیں گے
عین. گلے کے درمیان سے پڑھیں گے, گلے کے درمیان سے اس کو ادا کریں گے. عین. شاباش. اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیں تو اس کا نام ہے غین. موٹا اور بھاری کر کے اس کا نام پڑھنا ہے غین. شاباش. تو ایک دفعہ یہاں سے ناموں کو دہراتے ہیں. دال, ذال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, عین, غین. اور اس کے بعد اس حرف کا نام ہے فا. فا اردو میں ہم فے کہتے ہیں, لیکن عربی میں جیسا میں نے آپ کو بتایا بے تے سے وغیرہ نہیں پڑھیں گے, بلکہ با تا سا. تو اسی طرح اس کا نام ہے, عربی نام ہے فا. پڑھیے. شاباش. اور اس قاف کو آپ کو پتا ہے موٹا پڑھا جاتا ہے, قاف, 2 نقطوں والا قاف. پڑھیے. اور یہ باریک والا کاف ہے, اس کو قاف نہیں پڑھنا, یہ موٹا ہے قاف, اور یہ ہے باریک, پڑھیں گے اس کو کاف. دونوں کی شکلوں میں بھی واضح فرق ہے, یاد رکھیے. اس کے اوپر 2 نقطے ہیں اور یہ ایسے گول سا ہے قاف, اور یہ بالکل ایسے سیدھا, اور اس کے اوپر یہ تھوڑی سی مڑی ہوئی شکل ایس کی طرح یا حمزہ کی طرح. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں کاف. اس سے اگلا حرف ہے لام. اس کا نام ہے لام, بالکل ویسے ہی جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں لام. کاف اور لام کی شکل میں فرق یاد رکھیے. آپ دیکھ رہے ہیں کاف تھوڑا ایسے سیدھا سیدھا ہے اور اس کے اوپر یہ ایک شکل موجود ہے حمزہ جیسی. لام بالکل اس طرح آخر میں اس کے گولائی ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قاف کے آخر میں ہے یا صاد کے آخر میں ہے, اسی طرح یہاں پر لام کے آخر میں یہ گول ہے. تو یہ ہے لام. سب اس کا نام بولیے. اور یہ ہے میم. اس حرف کا نام ہے میم. سب بولیے. شاباش. اور یہ ہے نون. بہت ہی آسان. اس حرف کا نام ہے نون. نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اور یہ ہے واو. اس حرف کا نام ہے واو. سب بولیے. شاباش. اور اس حرف کا نام ہے ہا. ہے اردو میں کہتے ہیں, عربی میں ہم کہیں گے ہا. عربی میں اس حرف کا نام ہے ہا. سب بولیے. شاباش. اور یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں, چھوٹا سا حمزہ. اس حرف کا نام ہے حمزہ. حمزہ اور عین کی شکلوں میں فرق یاد رکھیے. عین آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا اوپر سے اس کا چہرہ بھی بڑا ہے, جبکہ حمزہ اس کے مقابلے میں چھوٹا سا حرف ہے. تو اس کا نام ہے حمزہ. اور آخر میں ہے یا. چھوٹی یہ نہیں کہیں گے اور یہ بھی نہیں کہیں گے, بس عربی میں اس کا نام ہے یا. بولیے. شاباش. تو ایک دفعہ یہاں سے پھر ناموں کو دہرائیے. یہ ہے فا, قاف, کاف, یہ باریک والا کاف ہے, یاد رکھنا ہے. اور اس کا نام بولیے لام, میم,
نون واو ہا حمزہ یا. شاباش. تو ہم نے ان حروف کی اشکال کی اور ناموں کی پہچان کر لی ہے. پیارے بچوں اب ہم ان حروف کے ناموں کو دہرائیں گے لیکن ساتھ ساتھ ان کی آدھی شکل یا چھوٹی شکل بھی پہچان کرتے جائیں گے. یہ بھی ہم پہلے سیکھ چکے ہیں گزشتہ جماعتوں میں. یہاں صرف دہرائی کریں گے. آپ کو یاد رکھنا ہے با کے نیچے ایک نقطہ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں با یہاں شروع میں نظر آ رہا ہے, درمیان میں اور آخر میں. تو یہ ہے با. بولیے اس کا نام. اور یہ ہے تا جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں, درمیان میں اور آخر میں. اور گول تا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی دو نقطے ہوتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو سب ان کا نام بولیے. تا. اسی طرح حرف سا جس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں. تو شروع میں, درمیان میں اور آخر میں وہ اس طرح نظر آتا ہے. تو سب اس کا نام بولیے. سا. اس کے بعد ہے جیم. جیم کا شروع کا حصہ اور اس کے نیچے ایک نقطہ, یہ اس کا چہرہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں, درمیان میں اور آخر میں نظر آ رہا ہے پوری شکل میں. تو سب مل کر اس کا نام بولیے. جیم. اور یہ ہے ہا جس کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں. تو اس کا شروع کا حصہ اس کا چہرہ ہے. شروع میں, لفظ کے درمیان میں اور لفظ کے آخر میں نظر آتا ہے. سب اس کا نام بولیے. ہا. اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیں تو یہ بن جاتا ہے خا. خا کسی لفظ کے شروع میں نظر آ رہا ہے تو ایسے درمیان میں اور آخر میں پوری شکل میں نظر آئے گا. سب مل کر اس کا نام بولیے. خا. اس کے بعد ہے سین. سین کا شروع کا حصہ, درمیان کا اور آخر کا. آپ سوچیں گے اس کے بعد دال اور دال کہاں گئے, را اور زا کہاں گئے. وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم جتنے حروف ابھی دیکھ رہے ہیں یہ سب دونوں طرف سے مل سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, با دونوں طرف سے مل سکتا ہے, تا دونوں طرف سے مل سکتا ہے. اور ان حروف کے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں جب یہ مل رہے ہیں. تو اسی طرح سا, جیم, ہا, خا, سین. تو یہ جتنے حروف ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کا چہرہ ہم پہچان رہے ہیں اور دونوں طرف ملنے والے حروف ہیں یہ. تو اس کا نام ہے سین. سب بولیے. اس کے اوپر تین نقطے لگائیں تو یہ بن جاتا ہے شین. شین کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس طرح نظر آئے گا, درمیان میں اور آخر میں پوری شکل میں نظر آئے گا. تو سب مل کر اس کا نام بولیے. شین. اور یہ ہے صاد. اس کا نام موٹا اور ذرا بھاری آواز میں لینا ہے. صاد. صاد شروع میں نظر آ رہا ہے, درمیان میں اور آخر میں. اس کے آخر میں جو یہ نوک ہے یہ صاد کے چہرے کا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سب مل کر اس کا نام بولیے. صاد. اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگائے تو یہ بن جاتا ہے واد. سب اس کا نام بولیے. اس کا نام بھی موٹا اور بھاری آواز میں لینا ہے. واد. شاباش. اور یہ ہے طا. موٹا نام لیں گے اس کا. طا پوری شکل میں لکھا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کسی حرف کے شروع میں آئے, درمیان میں یا آخر میں تو پوری شکل میں نظر آ رہا ہے. اس حرف کا نام ہے طا. سب بولیے. اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے وا. وا بھی طا کی طرح پوری شکل میں ہی نظر آتا ہے لیکن یہ دونوں طرف سے بھی مل سکتا ہے. تو اس کا نام ہے وا. شاباش. اس کے بعد ہے عین. اور عین دونوں طرف سے جب ملتا ہے یا آخر میں آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا منہ یہاں پر کھلا ہوا ہے لیکن یہاں پر اس کا منہ بند ہو گیا. تو
تو یہ بھی عین ہے، تو اس کا یہ والا چہرہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. اس حرف کا نام ہے عین. سب بولیے شاباش. اور یہ ہے غین. غین بھی عین کی طرح جب درمیان میں آئے یا آخر میں آئے تو ایسے اس کا منہ بند ہو سکتا ہے. تو سب مل کر اس کا نام بولیے غین. اور یہ ہے فا. تو یہ اس کا شروع کا حصہ، اس کے اوپر ایک نقطہ، یہ اس کا چہرہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ شروع میں، درمیان میں اور آخر میں نظر آ رہا ہے. تو سب مل کر اس کا نام بولیے فا. اس کے بعد ہے کاف. کسی حرف کے شروع میں نظر آئے تو جیسے اردو میں اس کے اوپر ایک ترچھی لکیر ہوتی ہے، اسی طرح عربی میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ درمیان میں اور یہ آخر میں اسی شکل میں نظر آئے گا. تو اس حرف کا نام ہے کاف. اور یہ ہے قاف، 2 نقطوں والا. اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. قاف اور فا میں فرق یاد رکھیے گا. اس کے چہرے میں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ایک نقطہ ہے، اور قاف کا چہرہ دکھنے میں فا کی طرح ہی ہے، لیکن اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. تو اس کا نام ہے قاف. سب بولیے شاباش. اسی طرح یہ ہے لام. لام دونوں طرف مل سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا. یہ الف نہیں ہے، الف دونوں طرف سے نہیں مل سکتا. اس حرف کا نام ہے لام. اور یہ ہے میم. میم کسی لفظ کے شروع میں ہو، درمیان میں یا آخر میں تو ایسے نظر آئے گا. تو سب مل کر اس کا نام بولیے میم. اور یہ ہے نون. نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، با کے نیچے ہوتا ہے، جبکہ نون کے اوپر ایک نقطہ. تو سب مل کر اس کا نام بولیے نون. اور یہ ہے ہا. ہا اگر اکیلا لکھا ہوا ہو تو ایسے نظر آئے گا، اور اگر کسی حرف سے مل رہا ہو تو اس طرح اور آخر میں آئے تو ایسے نظر آئے گا. تو سب مل کر اس کا نام بولیے ہا. اور یہ ہے یا. یا جب کسی حرف سے ملتا ہے تو اس کے نیچے 2 نقطے آتے ہیں. تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ اس کا چہرہ ہے. تو سب مل کر اس کا نام بولیے یا. اور اب آخر میں آپ دیکھیں وہ سارے حروف جن کی کوئی مختصر یا چھوٹی شکل یا آدھی شکل نہیں ہوتی اور وہ دونوں طرف سے بھی نہیں مل سکتے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ چھوٹا سا حرف ہے، اور یہ الف، واو اور یا کی شکل میں بھی آتا ہے، لیکن اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اگر یہ الف، واو اور یا کی شکل میں بھی آئے گا تو ان کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہوگا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے حمزہ. یہ ہمیشہ پوری شکل میں لکھا جاتا ہے، چاہے یہ کسی بھی شکل میں الف، واو یا کہیں بھی آئے تو یہ پورا لکھا جاتا ہے حمزہ. اور یہ ہے الف. الف صرف ایک ہی طرف سے مل سکتا ہے، پیچھے کی طرف سے، دونوں طرف سے نہیں مل سکتا. تو لام اور الف میں یہ فرق یاد رکھیے. یہ ہے لام. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اگلی طرف سے مل رہا ہے اور دونوں طرف سے بھی مل رہا ہے، اور آخر میں آئے تو اپنی پوری شکل میں ایسے لکھا جا رہا ہے. جبکہ الف صرف پیچھے کی طرف سے ملے گا، آگے کی طرف سے بھی نہیں مل سکتا، اور یہ اسی طرح لکھا جائے گا سیدھا سیدھا بالکل. یہ ہے دال اور یہ ہے ذال. دال اور ذال کے لیے یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی ایک طرف سے ملتے ہیں، پیچھے کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے ملتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دال کو نیچے سے یہ لائن ملا رہی ہے، اسی طرح ذال کو بھی. جبکہ را اور زا میں ملنے والی لکیر اوپر کی طرف سے ملتی ہے،
تو یہ فرق یاد رکھنا ہے، دال زال میں ملنے والی لکیر نیچے کی طرف سے آ رہی ہے اور را اور زا میں اوپر کی طرف سے، یاد رہے گا۔ اور یہ ہے واو، تو واو بھی ایک ہی طرف سے مل رہا ہے، پیچھے کی طرف سے، آگے کی طرف سے نہیں مل سکتا۔ تو یہ سارے حروف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں طرف سے نہیں مل سکتے اور یہ ہمیشہ اپنی پوری شکل میں ہی لکھے جاتے ہیں، ان کی کوئی مختصر یا آدھی شکل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، تو ہم نے ان حروف کی پہچان کر لی ہے، ان کے نام اور ان کی اشکال کی پہچان کر لی ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے گھر جا کر بھی ان حروف کی اشکال کے ساتھ ان کے ناموں کو دہرانا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، سبق کا اختتام کریں گے دعا کے ساتھ، میرے بات پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔